بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سیرت کے دروس ترتیب سے بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں واقعہ معراج شروع ہوا تھا۔ واقعہ معراج کے دو حصے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ سفر معراج شروع ہوا تو اس میں کچھ حصہ زمینی سفر تھا، یعنی بیت اللہ اور مکہ آپ کے گھر سے لے کر بیت المقدس مسجد اقصی تک کا سفر، یہ زمینی سفر تھا۔ آسمانی سواری آئی تھی، اس پر آپ نے یہ سفر طے کیا تھا۔ تو اس سفر کو اسرا کہتے ہیں، اسرا زمینی سفر۔ اس کے بعد بیت المقدس اور مسجد اقصی سے جو آسمانی سفر شروع ہوا ہے، واقعہ معراج کا جو دوسرا حصہ ہے، اور جس سفر کو یعنی آسمانی سفر کو ہی معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی بھی سیڑھی کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے جب آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تو زمرد ایک پتھر ہے، اس کی سیڑھی آپ کے لیے بطور خاص لگائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی تک تشریف لے گئے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آسمانوں پر ایک پوری کائنات آباد ہے آسمانوں پر۔ آسمانوں پر ہر ایک کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں کوئی ایسا نظام ہے کہ جو چاہے اوپر تک چلا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو باقاعدگی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آئے ہیں، بلایا گیا ہے یا خود سے آئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام ہر آسمان پر جو جواب دیتے رہے کہ بلایا گیا ہے، خود سے نہیں آئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات تھی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جن الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کیا، وہ الفاظ احادیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، مرحبا، خوش آمدید، نیک بیٹے۔ نیک بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور والنبی الصالح، اور نیک صالح نبی۔ ان الفاظ سے حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور یہ پہلی ملاقات ہوئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ شکلیں دیکھی، کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ مناظر دیکھے۔ وہاں کے حساب سے، آسمانوں کے حساب سے اس کا الگ منظر ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی کیفیت دیکھی کہ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو خوشی اور تسلی اور اطمینان کا اظہار کرتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے اس مناظر، ان شکلوں کی طرف، وہ انسانوں کی شکلیں تھیں، تو رنج اور غم اور افسردگی کا اظہار کرتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ دائیں طرف کو دیکھ کر خوشی کا اظہار اور بائیں طرف دیکھ کر غم اور افسردگی کا اظہار۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی وہ اولاد جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزار کے جنت میں جائیں گے تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے فرما بردار بیٹے ہیں، میری فرما بردار اولاد ہے۔ اور بائیں طرف وہ اولاد، وہ نافرمان، وہ مشرک، وہ کافر، وہ گنہگار جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ان کی طرف دیکھ کر آدم علیہ السلام افسردگی اور غم کا اظہار کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے کی طرف بڑھے تو دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ مشہور انبیاء ہیں جن سے بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں کرائی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ آپ ایک جگہ ہے ساتویں آسمان پر جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ جس طرح زمین والوں کے لیے، انسانوں کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے جہاں ہم طواف کرتے ہیں، آسمان والے فرشتوں کے لیے قبلہ بیت المعمور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کری کہ میں نے اس حال میں دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بیت المعمور یہ وہ قبلہ ہے کہ فرشتے اس کا طواف اس طور پر کرتے ہیں کہ ہر روز تقریباً 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جب ایک دفعہ ایک فرشتے کی باری آ جائے اور اجازت مل جائے تو پھر اس کو دوبارہ باری اور اجازت اور موقع نہیں ملتا، یعنی ایک ہی دفعہ وہ بیت المعمور کا طواف کر سکتا ہے فرشتہ۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ آسمانوں پر فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے کہ 70,000 فرشتے جب سے یہ بیت المعمور بنا ہے۔ بیت المعمور آسمانوں کا قبلہ ہے، آسمانوں کا بیت اللہ ہے۔ یہ بیت اللہ شریف سے پہلے بنا تھا، زمین کا بیت اللہ بعد میں فرشتوں نے آگے بنایا ہے۔ اس وقت سے یہ طواف کر رہے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو ایک دفعہ کر لے تو دوبارہ اس کو نمبر نہیں آتا، قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ ہمیں تو بیت اللہ شریف کا طواف جب بھی جو چاہے، صاحب استطاعت ہو، دل میں طلب اور تڑپ ہو، شوق ہو اللہ کے گھر کا، تو جب چاہے کر سکتے ہیں۔ جب چاہیں عمرہ کریں، سال میں 12 دفعہ عمرے کریں، ہر سال حج کریں، اور وہاں جانے کے بعد ایک سفر میں 10 طواف کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انعام ہے، احسان ہے، آسانی ہے، لیکن فرشتوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ طواف کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے 7ویں آسمان پر، تو وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو سدرۃ المنتہا جو کہ 7ویں آسمان پر ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کہتے ہیں کہ آسمانوں پر جو مخلوق چلتی ہیں، فرشتے وغیرہ، یہ منتہا یعنی سدرۃ المنتہا پہ جا کر یہ رک جاتے ہیں۔ اس سے آگے ملائے اعلیٰ ہے، اس سے اوپر الگ نظام ہے۔ وہ نظام ایسا ہے کہ جہاں فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس سے اوپر جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا، منتہا کے معنی انتہا، اینڈ ہے، یعنی آسمانی مخلوق بھی سدرۃ المنتہا پہ جا کر رک جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا قرآنی آیات سے معلوم چلتا ہے یہ جنت کے ساتھ ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سورہ نجم کی آیتیں ہیں کہ سدرۃ المنتہا جنت کے ساتھ ہے۔ تو سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور وہاں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی دفعہ اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو زمین سے لے کر گئے تھے، آپ کو لینے آئے تھے، لے کر گئے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، سارا سفر طے کروایا، لیکن جو آپ کی اصل شکل ہے اس شکل میں تو آپ زمین پر بھی نہیں آتے تھے۔ تو اس شکل پر آپ کو آسمان پر سدرۃ المنتہا پر پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، باقاعدگی سے جنت میں لے جائے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تھا کہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں، دنیا میں رہتے ہوئے آسمانوں کی سیر اس انداز میں کہ جنت کی سیر کرائی گئی، جنت دکھائی گئی، جنت کے مناظر دکھائے گئے، ایسا کسی بھی نبی کو یہ مقام نہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے
کہ جنت کی کیفیت بیان کری. ویسے تو بہت ساری احادیث میں آپ نے مختلف انداز میں جنت کی کیفیت بیان کی ہیں. اس موقع پر آپ نے بیان فرمایا کہ جنت کے جو گنبد ہیں، محلات کے جو گنبد ہیں وہ موتیوں کے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت میں بڑے بڑے محلات ہیں، ان محلات کے جو گنبد ہیں خوبصورتی کے لیے بنے وہ موتیوں کے بنے ہوئے ہیں. اور جنت کی جو مٹی ہے وہ مشک کی مٹی ہے، یعنی مشک اسی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے، ایسی زبردست قسم کی خوشبودار مٹی ہے. پھر اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، مزید آگے لے جایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ قلم چلنے کی، لکھنے کی آواز آ رہی ہے. تو وہاں وہ صریف یعنی قلم لکھنے کی جگہ جہاں پہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، ملائے اعلیٰ سے جو خبریں آتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی تھی، جو امور آتے تھے، فرشتے ان کو لکھا کرتے تھے. تقدیر کے فیصلے، دیگر زمین کے فیصلے، آسمان کے فیصلے، بارشوں کے فیصلے، یہ سارے فیصلے ملائے اعلیٰ سے اترا کرتے تھے اور اس جگہ فرشتے ان کو لکھتے ہیں اور وہاں سے فرشتے آگے منتقل کرتے ہیں. وہیں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر لوگوں تک ذمہ داریاں اور کس کی روح قبض کرنی ہے اور کس کی زندگی اور کس کی صحت اور کس کی روزی اور دنیا کے کیا معاملات ہیں، اور سارے معاملات وہاں سے آگے منتقل ہوتے ہیں. تو کہنا چاہیے کہ وہ جو جگہ ہے جہاں پہ قلم سے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے دنیا میں ہوتا ہے منشی خانہ جہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دفتری کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ بھی اس طرح فرشتوں کی ایک جگہ مقرر تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امور آتے تھے یہ لکھا کرتے تھے اور پھر آگے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا کرتے تھے. جیسے کہ دیگر احادیث سے مضامین سنے ہوں گے کہ جیسے شب برات کی جو رات ہوتی ہے، احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ اس رات فرشتوں کو پورے سال کا معاملات دیے جاتے ہیں کہ اس سال کس نے حج کرنا ہے، اس سال کون پیدا ہوگا، اس سال کس کی موت ہوگی، کس کو کتنی روزی دینی ہے. تو وہ سارے معاملات فرشتوں کو پہلے دیے جاتے ہیں اور فرشتے سارے معاملات کو لکھنے کے بعد ایک سال کے امور، ایک سال کے فیصلے آگے والے فرشتوں کو منتقل کرتے ہیں شب برات کی رات. جیسے کہ دیگر احادیث سے اس طرح کے مضامین معلوم چلتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا بھی نظارہ کیا، اس منظر کو بھی دیکھا کہ کس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات اور امور کو نقل کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں اور آگے منتقل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرائی. ثم دنا فتد اللہ. اللہ تعالیٰ کس شان میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، کس کیفیت سے ملاقات ہوئی، اس کیفیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، نہ ہی ہمیں جاننے کے بارے میں کہا گیا ہے. بہرحال مختلف قسم کی کیفیات کا احادیث میں آتا ہے. نور کی شکل تھی، مختلف قسم کے انوارات، کسی صورت ایک ظاہر ہوئی تھی اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت کی ایک شکل تھی. اور اسی موقع پر جب ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف حاصل ہوا. اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 تحفے دیے گئے. جو معراج کے سفر میں نماز دی گئی تو 3 تحفے ملے. پہلا تحفہ نماز 50 نمازوں کا تھا. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آخری 2 آیتیں آمن الرسول، یہ بڑی برکتوں والی آیتیں ہیں. اور تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کی امت کے ہر شخص کی مغفرت ہو جائے گی سوائے مشرک کے. یعنی شرک کرنے والا جو ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، باقی سب کی مغفرت ہو جائے گی. یہ 3 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. یہ 3 تحفوں میں سے ایک نماز کا تحفہ ہے جو آسمانوں پر بلا کر دیا گیا. یہاں سے معلوم چلتا ہے کہ دیگر فرائض میں نماز کا مقام اور مرتبہ کیوں زیادہ ہے کہ سارے فرائض، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، سب زمینوں پر اترے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرائض کو زمین پر لے کر آئے ہیں، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر آپ کو بلایا اور وہاں یہ تحفہ دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کا آغاز بھی نماز سے ہوگا. نماز کے فریضے سے آغاز ہوگا کہ نماز صحیح ہے تو سارے اعمال پر اس کا اثر پڑے گا، اور اگر نماز درست نہیں ہے تو اس کی ساری زندگی کے اعمال پر برا اثر پڑے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 3 تحفے دیے گئے. پھر یہ سارے مناظر اور جنت کی سیر اور جہنم بھی آپ کو دکھائی گئی. جہنم بھی آپ کو دکھائی گئی. جہنم کے کچھ مناظر آپ کو دور سے دکھائے گئے. جنت میں تو باقاعدگی سے داخل کیا گیا، لیکن جہنم میں آپ کو دور سے مناظر دکھائے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لا رہے تھے تو واپسی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 تحفے مجھے دیے گئے ہیں، اس میں سے 50 نمازیں بھی دی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ چھٹے آسمان پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا معاملہ رہا، تو سارا معاملہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ 50 نمازیں دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست اور مشورہ دیا کہ میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم یعنی بنی اسرائیلیوں کو اچھی طرح بھگت چکا ہوں کہ وہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں بہت کوتاہ اور بہت سست رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت اس معاملے میں کوتاہی نہ کر جائے۔ یہ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے مشکل ہو جائیں گی، آپ اس میں کمی کرا لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس رائے اور اس مشورے پر واپس گئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست کی کہ میری امت کمزور ہے اور یہ 50 نمازیں ایک دن میں نہیں پڑھ سکیں گے، آپ کچھ کمی کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ نہیں، یہ بھی زیادہ ہیں، 45 بھی زیادہ ہیں، واپس جائیں۔ پھر 40 ہو گئیں، 40 کے بعد کہا یہ بھی زیادہ ہیں، 35 ہو گئیں، 30 ہو گئیں، 25 ہو گئیں، آخر میں 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 نمازوں پر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس میں بھی کچھ کمی کرا لیں، آپ کی امت ایک دن میں 5 نماز بھی نہیں پڑھے گی، یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے موسیٰ مجھے اب حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری طرف سے اتنا عظیم عبادت کا ایک تحفہ دیا جا رہا ہے اور یہ کمی پر کمی کرا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی حالت دیکھی جائے تو آپ کے لیے یہ 50 نمازیں مشکل نہیں تھی، آپ تو پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، آپ تو دن رات میں سینکڑوں نفل پڑھ لیا کرتے تھے، سینکڑوں رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، آپ کے لیے 50 نمازیں مشکل نہیں تھیں۔ یہ آپ نے جو بار بار اللہ کے دربار میں گئے اور یہ سب کچھ اس لیے کیا اپنی امت کی خاطر، یعنی ہمارے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانیاں کروائیں اور بار بار جا کر اللہ کے دربار میں درخواست کی، جبکہ نماز ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے تو اس میں قرار اور سکون ملتا ہے، تو ایک چیز میں قرار اور سکون ملے تو آپ اس کو کم کیوں کرائیں؟ یہ کم اس لیے کرائیں ہمارے لیے کہ میری امت اس کو پڑھ نہیں سکے گی۔ لیکن آج افسوس ہے کہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کے لیے 5 نمازیں کرائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم میں سے کوئی دنیا سے جائے اور یہ 5 نمازوں کا اگر حساب لگایا جائے بلوغت سے لے کر مرتے دن تک، اس میں بھی کمی ہو، اس میں بھی کمی نکلے، تو حدیث شریف سے معلوم چلتا ہے کہ اگر ایک نماز چھوڑی ہوگی، نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے سے، جب انسان بالغ ہو گیا، جس دن بالغ ہوا اس دن سے اس پر نمازیں فرض ہیں، اس دن سے لے کر موت کے وقت تک، آخری سانس تک جتنے دن ہیں ان دنوں میں 5 نمازیں اس پر فرض ہیں۔ ایک نماز بھی اگر اس نے چھوڑی ہے تو احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ 2,88,00,000 سال ایک نماز کی سزا وہ جہنم میں بھگتے گا۔ 2,88,00,000 سال، اتنا لمبا عرصہ ایک نماز کی سزا بھگتے گا۔ اب اگر ہم سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر تو اتنی کمی کرائی، اور ہم جب ہمارا حساب و کتاب شروع ہوگا، سب نے حساب دینا اللہ کے سامنے، اور اس وقت نمازوں کے حساب لگایا جائے کہ اس کے ذمے اتنے سال کی اس کی عمر تھی، مثال ہے کہ 70 سال کی عمر تھی، 70 سال میں 15 سال نکال دیں تو 15 سال نکالنے کے بعد 55 سال بچ گئے۔ اب 55 سال میں کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی، کتنی چھوڑی ہیں، تو حساب جب بنے تو اس وقت بھی ہماری نمازوں میں اگر کمی آئے تو یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکر ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس میں کوشش کرنی چاہیے، اس عظیم فریضے کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس میں کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور اس کے بعد پھر واپس تشریف لے آئے زمین پر۔ یہ سارا سفر ایک رات میں ہوا تھا، اللہ کا نظام ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ایک رات میں لے گئے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا، رات، دن، چاند، سورج، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ چاہیں تو وہ رات، جس رات معراج پر آپ کو بلایا تھا، اس رات کو روک دیا تھا کہ دن ہی نہیں نکلے گا، صبح ہی نہیں ہوگی جب تک کہ میرے محبوب پوری سیر کر کے نیچے نہ آئے۔ جب آپ واپس تشریف لے آئے اور آپ نے یہ واقعہ مکہ میں آنے کے بعد لوگوں کو صبح بتایا، تو وہی قریش کے لوگ، مشرکین، جو آپ کے ہمیشہ سے مخالفین رہے اور آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو جادوگر اور دیوانہ مجنون کہتے تھے، ان کو تو ایک اور چیز مل گئی آپ کی مذاق اڑانے کے لیے، اور انہوں نے کہا واہ، اب تک تو زمینوں کی باتیں کیا کرتے تھے، اب آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں، اب تک تو ان کا جادو زمین پر چلا کرتا تھا، اب آسمانوں پر بھی چل رہا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا شروع کری، اور آخر انہوں نے کہا
ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کوئی علامت بتائیں، کوئی علامت بتائیں جس سے ہمیں یقین آئے کہ واقعی آپ آسمانوں کی سیر اور مسجد اقصی اور بیت المقدس یہ سارا کام آپ نے ایک رات میں کیسے کر لیا، ایک رات میں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو علامتیں بتائیں گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نے مسجد اقصی گئے ہیں اور امام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے تو مسجد اقصی آپ نے دیکھی تھی؟ کہا میں نے دیکھی تھی، ذرا بتائیں اس کا منظر بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو کر دیا، اور مسجد اقصی کے بارے میں وہ جو سوال کرتے کہ ذرا بتائیں اس کا محراب کدھر ہے، اس کا دروازہ کدھر ہے، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس میں روشن دان کتنے ہیں، اس طرح کے جو سوال کرتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کو دیکھتے اور دیکھ کر جواب دے رہے تھے، یعنی جو چیز وہ پوچھتے ان کو اسی کے مطابق صحیح جواب دے دیا جاتا، کیونکہ عرب مشرکین جو تھے ان کا سفر شام فلسطین کا رہا کرتا تھا، انہوں نے یہ جگہیں دیکھی ہوئی تھی، مسجد اقصی، بیت المقدس، ان لوگوں نے یہ ساری جگہیں دیکھی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس طرح کے سوالات کر رہے تھے کہ ذرا بتائیں وہ چیز کہاں ہے، تو وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی جاتی اور آپ اس کو دیکھ کر جواب دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ علامت آپ نے بتائی۔ دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ میں جب آ رہا تھا تو واپسی میں ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے تمہارا، مکہ کے کچھ لوگ تجارت کے غرض سے گئے تھے شام، وہ واپسی آ رہے ہیں، اور وہ اس دن مثال ہے بدھ کے دن مغرب سے پہلے وہ قافلہ، یعنی 3 دن کا سفر طے، باقی 3 دن میں وہ پہنچ جائے گا، اور اس قافلے کا سب سے آگے جو اونٹ ہے وہ ایک بھورے رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، یہ قافلہ سب سے آگے چل رہا ہے۔ میں نے جب میں واپسی آ رہا تھا معراج سے میں نے اس قافلے کو دیکھا تھا، اور میں نے حساب لگایا تھا کہ جتنا سفر باقی 3 دن میں یہ سفر طے ہو جائے گا۔ اب مشرکین نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی یہ بات پوری ہوتی نہیں ہوتی، تو ٹھیک ایسے ہی ہوا کہ 3 دن میں وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا، اور اسی طرح وہ بھورا اونٹ اس کے آگے چل رہا تھا جو آپ نے اونٹ کی نشانی بتائی تھی۔ اس کو بھی دیکھ کر ولید بن مغیرہ کہنے لگا یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، یعنی مانا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہا۔ بھائی حقیق شریف کی روایت میں ایک بات اور آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لوگوں کو، مشرکین کو، کہ بدھ کی شام میں مغرب سے پہلے یہ قافلہ مکہ میں داخل ہوگا۔ بدھ کی اثر ہو گئی تھی، مغرب ہونے والی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، اور قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ بحقی شریف کی روایت میں یہ بات موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میں نے تو ان لوگوں سے کہا ہے کہ مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ پہنچے گا، اور سورج تو غروب ہونے والا ہے، قافلے کی پہنچنے کی علامت نہیں ہے ابھی تک۔ راستے میں کبھی کہیں قافلہ رک گیا ہوگا، تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا ہوگا، کیونکہ آپ نے تو راستہ دیکھ کر بتایا تھا کہ 3 دن میں راستہ طے ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ میری بات اس موقع پر جھوٹی ہو سکتی ہے، اور یہ مجھے پہلے ستا رہے ہیں یہ اور جھوٹا کہیں گے، اللہ کا نظام ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے یہ تھا نا کہ چاند کی طرف اشارہ کر کے آپ نے انگلی پھیری اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ سورج کا رک جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد وہ سورج غروب نہیں ہوا، رک گیا، وہ سورج غروب نہیں ہوا، رک گیا، اور جب تک کہ وہ قافلہ آیا نہیں، وہ قافلہ آیا، داخل ہوا، اور اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر بات کی لاج رکھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جس طرح چاند کے 2 ٹکڑے آپ کی انگلی کے اشارے سے ہوئے، اسی طرح سورج آپ کی دعاؤں سے رک گیا، اور آپ کی جو بات تھی کہ وہ قافلہ مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے داخل ہوگا، وہ قافلہ داخل ہوا، اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں سے ہے۔ یہ 2 نشانیاں تھیں، کیونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کر رہے تھے کہ نشانی بتاؤ، تو یہ 2 نشانیاں، ان 2 نشانیوں کے دیکھنے کے بعد مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن بد نصیب تھے اور ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے سارے سوالات کرتے تھے۔ ایک آدمی سچے دل سے سوال کرے تو اس کو پھر بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن ان کا سوال کرنے کا مقصد ماننا نہیں تھا بلکہ ستانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی خبر مشرکین کو لا کر سنائی تو ابھی تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ نہیں سنایا تھا۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل خود بھاگا ہوا گیا، اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے گیا ہو، سیدھا ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے ابو بکر تمہیں معلوم ہے
کہ تمہارا دوست جس کو تم اپنا گہرا دوست کہتے ہو وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے تو وہ زمین کی باتیں کیا کرتے تھے، اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں آسمان گیا اور ساتوں آسمان کی سیر اور جنت کی سیر اور جہنم بھی دیکھا اور مسجد اقصی اور بیت المقدس سے ہوتے ہوتے میں صبح واپس۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کون کہہ رہے ہیں؟ کہ تمہارے دوست وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا، کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، میں نے تو ان کی اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر دی ہے کہ جو باتیں آسمانوں سے آتی ہیں ہمیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے تو ان ساری باتوں کی تصدیق کری ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس تصدیق کے بعد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو تصدیق کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس تصدیق کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ لقب ملا صدیق کا لقب۔ اس سے پہلے آپ کا نام صرف ابو بکر تھا، ابو بکر یا ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، لیکن اس تصدیق کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات معراج کا واقعہ آپ سے ابھی سنا نہیں ہے، ابھی سنیں گے بعد میں، ملاقات نہیں ہوئی معراج سے آنے کے بعد، دوسروں سے سن کر تصدیق کر دی، آپ کو اس کے بعد صدیق کا لقب ملا کہ آپ واقعی صدیق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور گہرے دوست بھی ہیں۔ تو یہ واقعہ معراج تھا جس کے دو حصے تھے، آج دوسرا حصہ بھی الحمدللہ تقریباً مکمل بیان ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سیرت کا درس ہوگا